السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اگلے مہینے نا میری بہن کی شادی ہے, تو سر بہنوں کو اور بیٹیوں کو شادی کے موقع کے اوپر کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, ہمیشہ قائم و دائم رکھے. دیکھیے, نصیحت کا لفظ نہ استعمال کریں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جب نصیحت آتی ہے نا تو پھر نصیحت کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی مشکل بات بتانے لگے ہیں. میں سمپلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں تو 3-4 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کو ایک طرف ماں اون کر رہی ہوتی ہے, ایک طرف بیوی اون کر رہی ہوتی ہے, ایک طرف بہن اون کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 3-4 مہینے آپ اگر گھر سے باہر کہیں کھانے پہ نکلتے ہو نا تو اپنی ساس کو ضرور صلح مار لو, ان کو ضرور کہہ دو کہ امی آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. اب اس سے ایک تو ان کا مان بڑھ جائے گا, دوسرا یہ ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ جی یعنی ہم دوست ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ چلی جائیں گی یا ہو سکتے نہ جائیں, اور اگر چلی بھی جائیں گی تو 2-3-4 دفعہ جائیں گی, اس کے بعد وہ خود ہی کہہ دیں گی. اور پھر جب وہ یہ کہہ دیں گی نا کہ میں نے ساتھ نہیں جانا, تو یہ بات وہ بہت سے لوگوں کو بتائیں گی بھی کہ میری بہو تو اتنی اچھی ہے. تو یہ ایک امپریشن آپ نے ڈالنا ہوتا ہے, اور یہ بناوٹی نہیں, یہ حقیقت میں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب سسرال میں جاتے ہیں نا, بیٹیاں ہماری وہ فیئر میں رہتی ہیں, اور یہ فیئر بائی لیٹرل ہے, اس طرف سے بھی ہے اور اس طرف سے بھی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہو یا کہیں یو گو اینی ویئر, تو واپس جب آپ آتے ہو یعنی شہر سے باہر جاتے ہو, تو اگر کوئی گفٹ لاتے ہو تو ان گفٹس کے اندر ان کی جو اہمیت ہوتی ہے نا, اہمیت والا گفٹ اتنی ہی اہمیت والے لوگوں کو دینا چاہیے. آپ کی ساس ہو گئی, آپ کی نند ہو گئی, بیکاز وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ امپورٹنس یو گیو. اس کی جو ہے نا کہ کتنا مہنگا ہے, اس کی اتنی وقت نہیں ہوتی, لیکن وہ کتنا نایاب ہے, کتنا قیمتی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہو وہ آپ کے لیے کتنا نایاب اور آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ میں بات بتانے لگا ہوں, وہ یہ بتانے لگا ہوں کہ اپنی اور اپنے میاں کی جو ہماری بیڈ روم ٹاکس ہوتی ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ ہر روز اپنی امی کو فون کر کے مت بتایا کریں. آپ جب روز کا یہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے نا کہ جی آج یہ ہو گیا ہمارے گھر میں, آج دعوت ہونی تھی, مجھے اتنا کام کرنا پڑ گیا, آج مجھے کسی نے اہمیت نہیں دی, آج سب لوگ باہر چلے گئے مجھے لے کے نہیں گئے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے ماں کے دماغ کے اندر, اور پھر اس کا ایک اورا بن جاتا ہے جو نیگیٹو اورا ہوتا ہے, اور پھر بعض اوقات بات بڑی چھوٹی سی بھی ہو تو دھماکہ ہو جاتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایک جو اچھی بیٹی کی ماں ہے اس کو خود بھی بہت زیادہ فون نہیں کرنے چاہیے سسرال میں اپنی بیٹی سے, اور بیٹی کو جو بیڈ روم ٹاکس ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں وہ تو بالکل اپنی ماں کو بتانی ہی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہو نا بڑا, وہ ایشو جو وہ خود ریزالو نہیں کر سکتی وہ آپ ڈسکس کریں, کیونکہ یہاں پہ نا ہم جھانکے کھول لیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ بعد میں جیسے کشتی ہوتی ہے نا, اس میں آپ بوئی ڈالتے رہیں, وہ نہیں ڈوبے گی, ایک سٹیج آتا ہے کہ آپ نے 2 اینٹیں زیادہ ڈال دیں اور وہ ڈوب گئی. تو اس لیے چونکہ بیٹیاں بھی زیادہ شعور والی ہیں, بیٹے بھی زیادہ شعور والے ہیں, اور میرے خیال میں یہ نصیحت کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کو, آپ کی بہن کو, ہماری ساری بیٹیوں کو خوش رکھے. تھینک یو.